ابھی تو بہت برا حال ہے پاکستان کا، لیکن یہ وقتی ہے. ایک درویش کی حکومت ہوگی، اور نہ اس درویش سے زیادہ غصے والا کوئی دنیا میں آیا ہے، نہ اس سے بہادر کوئی آیا ہے، نہ اس سے زیادہ بولنے والا دنیا میں کوئی آیا ہے. وہ جب اپنی آواز میں بولے گا تو پھر ٹینک کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آواز سے ہی پیشاب نکل جائیں گے لوگوں کو. واللہ. پاکستان کا برا حال اس لیے ہے کہ پاکستان کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو رکھا ہے. اب تو ان کی زبان پر آ گئی ہے یہ بات کہ تیل ویل کی وجہ سے ایران کو نہیں مار رہے ہم تو امام مہدی کی وجہ سے مار رہے ہیں. پھر اسرائیل والوں نے بھی کہہ دیا کہ جی ہم بھی مسایہ کا انتظار کر رہے ہیں، مسایہ آ کے تمہاری بینڈ بجائے گا. اب ہم تو جانتے ہیں نا کہ مسایہ نے کسی کی بینڈ نہیں بجانی. مسایہ تو ہندو سے بھی پیار کرتے ہیں، انہی کو مسایہ ہے بولا جاتا ہے، انہی کو مہدی، انہی کو کل کے اوتار، سب کچھ ایک ہی تو ذات ہے. اور وہ یہ نہیں کہتی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو مارو، تم ایک دوسرے سے نفرت کرو. وہ کہتے ہیں تم سب اللہ کی مخلوق ہو، تم سب کے دلوں میں اللہ آنا چاہیے. جب تم سب کے دلوں میں اللہ آ جائے گا تو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ گے. یہ میسج بہت خطرناک ہے. یہی میسج کوئی سنا دے سیکورٹی کاؤنسل میں جا کے تمام پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کو، تو کل مجھ میں اور آپ میں سے ایک زندہ نہ بچے. ہم بچے ہوئے اس لیے ہیں دو وجوہات کی بنیاد پر، کہ ایک تو ہم ایک عام آدمی ہیں، ہم کسی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، تو ہماری کوئی ریکگنیشن نہیں ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. تو ہماری یہ جو چیزیں ہیں یہ عام لوگ سنتے ہیں بیچارے ہمارے جیسے، اس لیے ان کو پتہ نہیں چل رہا. جس دن یہ میسج لائم لائٹ میں آ جائے گا نا، وہ امتحان کا دن ہوگا. پھر دیکھیں گے کون کہے گا ہاں جی میں گوہر شاہی کو مانتا ہوں. وہ دن ہوگا کربلا کا. ابھی تو بہت آسان ہے، کوئی کچھ نہیں کہہ رہا نا. ابھی کسی کو کیا پتا ریٹیوی کیا ہے؟ ابھی کسی کو کیا پتا کہ یونس الگوہر کس مرض کی دوا ہے؟ نہیں پتا. اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ بغیر کسی ڈیوائس انسٹرومنٹ کے جہاں کہیں کچھ ڈسکس کرو ہمیں آواز آ رہی ہے، تو پھر وہ ہم کو چھوڑیں گے؟ کیسے چھوڑیں گے؟ اور پھر دوسرا دھوکہ یہ بھی ہے، ہماری شکل و صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ لگے یار یہ کوئی اسپرچوئل پرسنالٹی ہوگی. شکل صورت بھی ایسی نہیں، نہ بول چال ایسی ہے. وہ ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں جب دل چاہتا ہے. لیکن ایک دن آنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے جب رات کو ہم سوئیں گے تو دنیا کا نظام اسی طرح ہوگا، ہماری کوئی ویلیو اپنی نظر میں بھی نہیں ہوگی. لیکن جب صبح سو کے اٹھیں گے تو ہمارے گھروں کے باہر انٹرنیشنل میڈیا کی قطار لگی ہوگی. یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ سرکار گوہر شاہی کا فرمان ہے. ایک رات میں سب بدل جائے گا، سب کچھ بدل جائے گا. یہ انٹرنیشنل میڈیا آ کے کہے گا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گوہر شاہی کو، ہم سے بات کر لو، $1 ملین لے لو. کیونکہ ابھی تک تم کو بھی ادراک نہیں ہے کہ تم کون ہو، کہاں بیٹھے ہو، کس کی نسبت تمہیں مل گئی ہے. یہ کائنات کا تاجدار ہے، یہ جوتا جو سرکار گوہر شاہی نے اپنی نالین میں پہنا ہے. ہمیں معلوم ہے ہمارے سر پر گوہر شاہی کا ہاتھ ہے، اس لیے ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، سچ بولتے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے. جس کا جب جی چاہے کہ وہ ہمیں مار دے، ہم تیار ہیں مرنے کے لیے. جس نے مارنا ہے 1 گولی مارو، 10 گولی مارو، کوئی پرواہ نہیں. کیونکہ سچ بولنا آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے مشکل بھی نہیں ہے. مشکل تب ہوتا ہے جس کو موت سے ڈر لگتا ہے. ہم نے تو مرنا ہی گوہر شاہی کے نام پر ہے، ہمیں تو کسی کا خوف نہیں ہے، نہ موت کا خوف ہے نہ کسی اور چیز کا خوف ہے. سچ بول رہے ہیں. ابھی تو بہت برا حال ہے پاکستان کا، لیکن یہ وقتی ہے. ایک درویش کی حکومت ہوگی، وہ سب کو دوست بنائے گا، کسی سے نفرت نہیں کرے گا. وہ ہندوؤں کے لیے مندر بنوائے گا، عیسائیوں کے لیے چرچز بنوائے گا، سکھوں کے لیے گردوارے بنوائے گا. وہ کہے گا تم سب میرے بھائی ہو. وہ سب سے محبت سکھاتا ہے. اور نہ اس درویش سے زیادہ غصے والا کوئی دنیا میں آیا ہے، نہ اس سے بہادر کوئی آیا ہے، نہ اس سے زیادہ بولنے والا دنیا میں کوئی آیا ہے. وہ جب اپنی آواز میں بولے گا تو پھر ٹینک کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آواز سے ہی پیشاب نکل جائیں گے لوگوں کو. واللہ. ابھی تو یوں لگتا ہے کہ جیسے شیطان کی حکومت ہے، ہر جگہ شیطان کی حکومت. اچھا اب ہم نے یہ جو بات کہی کہ مسلمان ملک آپس میں مر رہے ہیں، تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن یہ مسلمان ہیں نہیں. مسلمان ہیں نہیں، یہ بغیرت لوگ ہیں. ان کا دین اسلام نہیں ہے، ان کے خدا کا نام اللہ نہیں ہے. کچھ کے خدا کا نام درہم ہے، کچھ کے خدا کا نام ریال ہے. ابھی تو پوری دنیا کے خدا کا نام ڈالر تھا. چائنا کہا نہیں ہم ایک اور خدا بنائیں گے. چائنا ایک اور خدا بنا رہا ہے. دنیا کی بہت ساری کرنسیز ایسی ہیں جن کو ڈالر سے ڈی لنک کیا ہوا ہے. ڈالر نیچے ہوگا تو وہ کرنسی بھی نیچے ہوگی، ڈالر اوپر گیا تو ان کی کرنسی بھی اوپر جائے گی. اب وہ ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے. بس اب جو وقت آ رہا ہے آگے
وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی طاقت کا اظہار فرمائیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا کا سارا اسلحہ بارود کہاں رکھا ہوا ہے؟ چاند پہ. کیونکہ جہاں چاند پر جو تصویر گوہر شاہی ہے، جب وہ کسی کو سزا دیں گے تو وہاں سے شعلے نکلیں گے. وہ ایک دو شہر نہیں، بر اعظم کے بر اعظم ان شعلوں میں جل کر خاکستار ہو جائیں گے اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو جلا لا گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. دیکھنا تم، آپ کو تو معلوم ہے نا، میں نہ پاکستانی ہوں نہ ہندوستانی ہوں، میں تو صرف میں ہوں. مجھے کسی سے دوستی نہیں ہے، کسی سے دشمنی نہیں ہے. میں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ غلط کام مت کرو، نفرت مت کرو، قتل و غارت چھوڑ دو، بھائی چارہ قائم کرو، ایک دوسرے سے محبت کرو. تو میں سب سے بہتر وہی ہے جس کے دل میں رب کی محبت ہے، جس کے دل میں بھگوان ہے، وہ بہتر ہے. جس کے دل میں رب ہے، بھگوان ہے، اس کا کوئی دھرم ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو مسلم ہے لیکن تیرے دل میں اللہ اللہ نہیں ہے، یہ ہندو ہے اس کے دل میں رام رام ہے، تو یہ تجھ سے بہتر ہے. یہ تعلیم ہے غلط. جس کے دل میں رب ہے وہ افضل ہے، بھلے وہ کسی بھی دھرم کا ہو. آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی قوم کے طرفدار ہیں. ہم ظلم کی بات کرتے ہیں. ظلم جس پر بھی ہو ظلم ہے. ہندو پر ہو بھی ظلم ہے، مسلم پہ ہو تو بھی ظلم ہے، عیسائی پر ہو تو بھی ظلم ہے. ہم بات ظلم کی، مظلوموں کی کرتے ہیں. ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو آپ کو دھوکا ہے. پاکستان والوں سے پوچھو ہم کون ہیں، پاکستان والے بتائیں گے ہم مسلمان ہیں یا نہیں. انڈیا والے بول دیں گے ہاں یہ مسلمان ہے. بنگلہ دیش والے بھی بول دیں گے ہاں نعت وات پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مسلم ہے. لیکن پاکستانیوں سے پوچھو گے کہ یونس الگوہر صاحب مسلمان ہیں، استغفر اللہ، وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں. کافروں سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی پول پٹیاں کھول رہے ہیں. وہ جو پینڈورا باکس ہے نا وہ کھول دیا ہے. کسی کو تو کھولنا ہے، ہمت کا کام ہے. گوشی مربع ملک، میں سرکار کی بارگاہ اقدس میں تھا تو سرکار نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب درویش کی حکومت ہوگی. پاکستان پوری دنیا کے فیصلے جو ہے اس کی پوری دنیا کے فیصلے جو ہے نا ان کے ہاں میں نام ہاں اور نہ میں ہوں گے جب درویش کی حکومت آئے گی، پوری دنیا سے ہو جائے گی. تو پاکستان کے پاس ایسا کیا ہوگا جو پوری دنیا کے فیصلے وہ کرے گا؟ پاکستان تھوڑی کرے گا، بالکل وہ درویش ہی کرے گا نا. بالکل، جب درویش کی حکومت آئے گی تو پھر پوری دنیا اس درویش کی بات مانے گی کیوں؟ نہیں، وہ اس کے اوپر میزائل ماریں گے، وہ یوں پکڑ کے رکھ دے گا. وہ گولیاں چلائیں گے، گولیاں اثر نہیں کریں گی. تو پھر ان کو جھکنا پڑے گا نا. پھر ان کو جھکنا پڑے گا نا. اب اس کو مار ہی نہیں سکتے ہم. اب جو مار نہیں سکتے تو پھر سننی پڑے گی، کیونکہ اگر وہ اٹھا کے پھینکے گا تو ملک تباہ ہو جائیں گے. یہ بات آپ کو خواب و خیال کی لگتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے. تو اگر آپ نوسٹراڈامس، جیسے میں بتا رہا تھا مشائل نوسٹراڈامس کو اگر آپ پڑھیں، اس کے جو کوٹرینز وغیرہ ہیں اس میں صاف اس نے لکھا ہے کہ جو لاسٹ سیویئر آئے گا وہ سیجیٹیرین ہوگا، اس کا چاند پر چہرہ ہوگا. اس نے کہا یہ دیکھو. اب یہ مشائل ڈی نوسٹراڈامس یہ بات جو ہے بیچارہ 500 سال پہلے کہہ کے گیا ہے. کیا کہا؟ دیر از اے مین آن دا مون، ہی از ویئرنگ اے سلور گاؤن، دا سیجیٹیرین ول رائز فرام دا مون. کم سے کم شیعہ کی بینڈ بجا گیا، کیونکہ ان کو تو یہ تھا ہمارے امام جعفر صادق نے یہ بات کہی ہے، چلو اس میں گڑبڑ کر لو. اب اس میں انہوں نے تو کہہ دیا نا نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چاند میں امام مہدی کا چہرہ ہوگا. انہوں نے اس کو موڑ کے کیا کہا کہ وہ بھائی امام جعفر صادق نے یہ کہا کہ امام مہدی کا چہرہ چاند کی طرح چمکے گا. کتنے جو ہے نا کفر کی بات ہے. There is a man on the moon, he is wearing a silver gown, the Sagittarian will rise from the moon. اب یہ تحریک مہدی کیا کہتے ہیں لوگ یہی کہتے ہیں نا مسلمان کہ بھائی وہ مدینے سے آئیں گے امام مہدی، یہی کہتے ہیں نا. اور حدیثوں میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق امام مہدی کے جو لشکر ہوگا وہ خراسان سے آئے گا. کہاں آئے گا؟ یہ حدیث سے تو پڑھ لیں. ایک حدیث اور بھی تھی نا جو وہ سمجھ میں نہیں آئی اس لیے چینج نہیں ہوئی. وہ کیا تھی کہ قرب قیامت میں سورج مغرب سے نکلے گا. سرکار نے اس کا مفہوم بتایا کہ وہ ظاہری سورج مغرب سے نکلنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جماعت ہوگی مددگار، ان کی راہ ہموار کرنے والی، وہ مغرب سے نکلے گی. یہ امام مہدی روحانیت پر لیکچر یہ تو مکہ مدینہ اسلام آباد تہران میں ہونے والے تھے نا. وہاں سے ہوتے تو آپ کو زیادہ مزہ آتا نا. یہاں لندن جیسے شہر میں ویسٹ میں
جہاں عورتیں آدھی ننگی گھوم رہی ہیں، یہاں بیٹھ کے کوئی امام مہدی کی تحریک کیسے چلا سکتا ہے؟ لیکن یہ ہو رہا ہے نا، یہ تحریک مہدی ہی ہے نا، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ ہموار کی جا رہی ہے نا، یہی اٹھا ہوا ہاتھ ہے نا۔ جیسے یہ حدیث ہے کتاب التفسیر سورۃ الانعام کی تفسیر میں ہے یہ کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعۃ، یعنی وہ وقت اس وقت تک نہیں آئے گا۔ ساعہ جو ہے وہ عربی زبان میں 1 گھنٹے کو بولتے ہیں، اور اس کو انگریزی میں وہ کہیں گے the hour will not come، لیکن اس سے مراد وہی ہے وقت۔ گھنٹہ بھی وقت ہی ہوتا ہے نا، ایک اور بھی ہوتا ہے گھنٹہ، اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے بھائی؟ اگر 1 گھنٹہ یہاں لگا ہوا ہے، ایک وہاں لگا ہوا ہے، وہ دوسرا گھنٹہ ہے۔ جیسے وہ اس کا گانا ہے ننگا ہی تو آیا ہے کیا گھنٹہ لے کے جائے گا، لیکن بات اس نے صحیح کہی، اپنا ٹائم آئے گا، آئے گا نا، اپنا ٹائم آئے گا۔ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها۔ اب اگر کوئی صحیح عربی جانتا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ بھئی یہ جو لفظ ہے مغربہا، یہ بتا رہا ہے کہ سورج کے مغرب سے، اپنے مغرب کو دکھائے گا وہ۔ دنیا نے کیا سمجھا مولویوں نے کہ اس دنیا کا جو مغرب ہے، لیکن حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں تطلع شمس من مغربہا، کہ وہ جو سورج ہے وہ اپنے مغرب سے نکلے گا۔ لفظ کو غور کرو اس پر کہ وہ جو سورج کا جو مغرب ہے وہاں سے، سورج کا مغرب کیا ہے؟ اللہ کا وہ چہرہ جو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، ایک محمد دوسرا مہدی۔ سارے سلطان، سارے عاشق، سارے انبیاء دائیں بازو محمد رسول اللہ سے آئے ہیں۔ جو دوسرا ہاتھ ہے اس کو مغرب کہا، وہاں صرف مہدی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو مہدی سے مل گیا اس کو کسی وسیلے کی حاجت نہیں ہے، نہ ولایت کی، نہ نبوت کی، نہ رسالت کی، کہ وہاں اکیلا مہدی ہے اللہ سے جڑا ہوا۔ جو مہدی سے ٹکرا گیا وہ اللہ کے سے ٹکرا گیا۔ The prophet said the hour will not be established until the sun rises from the west, and when it rises from the west and the people see it, they will all believe, but that will be the time when faith will not benefit a soul which had not believed before, nor earned good through its faith۔ کہ جب وہ نکلے گا تب لوگ کہیں گے ہاں جی بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت ماننا بیکار ہوگا، کیونکہ بھگوان تو سب کا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم مت کرو، کسی کو چھوٹا مت سمجھو، پتہ نہیں اللہ کس کو زیادہ چاہتا ہے۔ اپنی نمازوں پر، اپنے پوجا پاٹ پر اتنا زیادہ تکبر نہ کرو کہ میں بڑا نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں نے بڑی پوجا کی ہے، پتہ نہیں وہ کس کو چاہتا ہے۔ اس کی داڑھی نہیں ہے، میں داڑھی والا ہوں، میں اچھا ہوں، وہ داڑھیوں کو کہاں دیکھتا ہے؟ داڑھیوں کو نہیں دیکھتا، وہ دل کو دیکھتا ہے۔ جس کے دل میں بھی نور ہے بس وہ اللہ کو پیارا ہے، وہ بھگوان کو پیارا ہے۔